سوال پروگرام جاری ہے اور آج بات ہو رہی ہے صوبہ ہزارہ میں جاری عوامی تحریک کی قیادت کے بارے میں کہ وہ کون ہے، کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے اور کس حد تک کنٹرول میں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے نمائندہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ صلاح الدین ترمذی صاحب۔ جنرل صاحب، جب نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کی شادی مانسہرہ میں ایک فیملی میں کی تو ہزارہ کے لوگوں کو بڑی توقعات ان سے وابستہ ہو گئی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اب ان کے لیے بہت کچھ کریں گے، اور 2 دفعہ منتخب بھی ہوئے ہزارہ سے۔ تو اب مانسہرہ میں کیا صورتحال ہے اور ہزارہ میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی۔ دوسرا یہ کہوں کہ میاں صاحب کی بچی کی شادی سے پہلے بھی میاں صاحب مسلم لیگر ہیں اور مانسہرہ مسلم لیگ کا گڑھ ہے، اور یہ ہزارہ وہی ضلع ہے جس نے ریفرینڈم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کے صوبہ سرحد کو پاکستان میں شامل کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ مگر شاید میاں صاحب کی مسلم لیگ کا گڑھ لاہور تو نہیں ہے؟ جی نہیں، یہ میاں صاحب ہی کی مسلم لیگ ہے جس کا گڑھ مانسہرہ ہے، اور اس وقت فرنٹیئر میں جتنے بھی ایم پی کے ہیں مسلم لیگ نون سے، اور وہ اس لیے ان کا گڑھ ہے۔ یہ اور صاحب کہتے ہیں وہ تو اب داخل ہی نہیں ہو سکتے ہزارہ میں۔ داخل ہونے کی بات جو یہ ہے کہ ان کا پروگرام نہیں تھا ادھر جانے کا۔ اگر ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے رہیں گے تو کوئی حل نہیں نکلے گا۔ اور میں نے آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے 2 وجہوں سے حامی بھری ہے کہ آپ کے ساتھ پرانی یاد اللہ تھی، اور دوسرا میں کہا 2 پڑھے لکھے سنجیدہ لوگ ہیں، تو ہم بجائے ایک دوسرے کے اوپر پتھر پھینکنے کے ہم کوشش کریں گے کہ کوئی حل نکالنے۔ ہم ایک دوسرے کی تعریف بھی نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے حقیقت یہ ہے کہ سوال اب یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز اب صورتحال کو قابو میں کر لے گی، اور کیا دوسری جماعتیں کنٹرول میں ہیں یا نہیں؟ یہ اگر آپ ہمیں موقع دیں گے تو تب میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت بدقسمتی سے میاں نواز شریف کے اوپر سارا ملبہ گرایا جا رہا ہے، اور ویئر ڈسکریڈٹ بلانگز اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ پختونخوا نام میاں نواز شریف نے نہیں رکھا۔ آپ کے صدر محترم نے UNO میں جا کے پختونخوا کہا، 2 سال پہلے نیشنل اسمبلی میں پختونخوا کہا، انہوں نے ANP کے ساتھ یہ معاہدہ کیا، انہوں نے نتھی کیا 17ویں ترمیم کو ہٹانے سے، یہ چند دوسری چیزوں کے ساتھ ایسا کرنے کے لیے تاکہ ان کا یہی ارادہ تھا کہ یہ 17ویں ترمیم نہ جائے، کسی طریقے سے اقتدار رہے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اس ملک میں پورا افراتفری پھیلا دی۔ میاں صاحب نے کیا کیا؟ میاں صاحب نے اپنی کانفرنس بلائی، اپنے پورے فرنٹیئر سے لوگ آئے، اور یہ تاثر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ نہایت ہی غلط ہے کہ صرف ہزارے کے لوگ پختونخوا کے خلاف تھے۔ میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا، DI خان سے لے کے کوہستان تک ایک آدمی بھی نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ پختونخوا میں منظور ہے۔ وجہ اس کی یہ نہیں کہ ہزارے میں پختون رہتے ہیں، خان صاحب پختون ہیں، ترین ہیں، یہ ماتوللہ جدون صاحب پختون ہیں، جدون ہیں، مانسہرہ میں سواتھی بہت بڑی آبادی ہے، سارے وہ، لیکن ایک نظریاتی اختلاف تھا۔ قائد اعظم کی مسلم لیگ کا یہ جو نظریہ تھا اور ریفرینڈم کی بات، اس کے باوجود میری بات سن لیں کہ انہوں نے اس کے باوجود، وہ ایک قومی لیڈر ہیں، وہ ایک مفاہمت کے عمل کو جاری کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کسی طریقے سے یہ ہو کہ ایک ملک میں ایک صورتحال ایسی ہو جائے جو زرداری صاحب چاہتے ہیں اس کی نفی ہو جائے، ملک آگے چلے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ساری دنیا خراب ہوئی ہے تو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پارٹی یہ نہیں مانتی ہے۔ اس کے بعد ذرا دیکھیں کیا ہوا، پورا پاکستان بشمول میڈیا اصحاب کاف غاروں سے جاگ کے نکل کے سامنے آ گئے، جو گجرات والی سیاست ہزارہ میں لے آئے، وہاں جا کے تقریریں کی کہ یہ یو ٹرن ہو گیا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو ٹیلی فون آ گئے ادھر سے ادھر سے، پورا پاکستان ان کے پیچھے پڑ گیا۔ یعنی ان کی ایک نہایت ہی محب الوطن تحریک جو تھی، ایک ان کا ارادہ تھا کہ ملک میں مفاہمت ہو، آگے چلے، ملک ہم ایک دوسرے کے چیزوں میں نہ گھسے رہے، اس کے اوپر پوری جلغار بن گئی۔ ایک سوال میں کر لوں، یہ بتائیں کہ کیا یہ جو رد عمل آیا ہے صوبہ ہزارہ کے حوالے سے، عوامی تحریک کے حوالے سے، کیا یہ آپ کے لیے حیران کن بات تھی؟ جی ہمارے لیے اس حد تک حیران کن تھی، اور اس کی بھی وجہ آپ سے عرض کرتا چلوں۔ 10 دن تحریک چلتی رہی ہے، کوئی اس میں اس طرح کا شدت نہیں آئی۔ یہ شدت آئی جس دن قتل عام کیا گیا ایبٹ آباد میں، اور آپ نے ٹی وی پہ اگر پھر آپ چلائیں تو آپ دیکھیں کہ ڈسپرس ہوتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، سفید کپڑوں میں لوگ بیٹھے ہوئے، ٹی وی نے دکھایا کہ لوگ جا رہے ہیں ان کے پیچھے گولی چلا رہے ہیں۔ ان کے IG صاحب نے اس دن ٹی وی پہ آ کے کہا کہ اپنے تحفظ کے لیے حق حاصل ہے جوابی فائر کرنے کا، جوابی فائر بھاگتے ہوئے لوگوں کے اوپر کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس وجہ سے شدت ہوئی کہ ابھی 10 لاشیں اٹھ چکی ہیں۔ تو جنرل صاحب کیا وجہ ہے کہ ان ہلاکتوں کے بعد لوگوں کا غصہ اور ان کے غصے کی توپیں
میاں نواز شریف صاحب و پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف ہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، زرداری صاحب سے تو خیر کی توقع ان کو تھی نہیں، ان کو ملکی مفاد تو ان کے ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، ان کا تو اپنا ایجنڈا ہے. تو یہ اس لیے تھی کہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ہمدرد ہیں اور وہ غصہ ٹھنڈ ہو جائے گا. میاں صاحب کے لیے ہزارہ کے لوگوں کی محبت اور میاں صاحب کے دل میں ہزارہ محبت انشاءاللہ قائم رہے گی. یہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا ہاشم بابر صاحب، بات وہی آ جاتی ہے گھوم پھر کے کہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، کوئی جھنڈا نہیں ہے. آپ کس لیڈرشپ سے بات کر رہے ہیں صورتحال کو قابو کرنے کے لیے؟ کچھ بتا سکتے ہیں کون لوگ ہیں جن سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں؟ جہاں تک میری انفارمیشن ہے، کیونکہ میں مرکزی عہدہ رکھتا ہوں اور صوبائی حکومت میں نہیں ہوں، لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ صوبائی حکومت کا کام ہے. جہاں تک میری انفارمیشن ہے، اس وقت صوبائی حکومت کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عوامی تحریک جو ہے وہ صوبہ مانگ رہی ہے ہزارہ میں. ان کو صرف تشویش یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن برقرار رہے. یہی واحد تشویش ہے، یہی واحد کنسرن ہے صوبائی حکومت کا، جو ANP اور پیپل پارٹی کی متحدہ حکومت ہے. جہاں تک یہ بات ہے، بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی پارٹی نے، چاہے وہ قاف ہے، چاہے وہ مسلم لیگ ہے، چاہے ہم ہیں، کسی بھی سیاسی پارٹی نے اس معاملے کو اتنا نہیں الجھایا جتنا میڈیا اس کو ہائپ کر رہی ہے. میرا سوال، اب معافی مانگ رہا ہوں، میری تشویش یہ ہے کہ ہم سب سینٹ میں بھی بیٹھے ہیں اور نیشنل اسمبلی میں بھی بیٹھے ہیں. سینٹ میں بات ہو رہی ہے 18ویں امینڈمنٹ میں، جس میں خیبر پختونخوا کا نام بھی شامل ہے. یہ بحث و مباحثے وہاں ہو رہے ہیں. دوسری طرف ہزارہ میں لوگ گلیوں کوچوں میں جو ہے اپنی ایک تحریک چلا رہے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. میں اس معاملے پر، جہاں تک عوامی تحریک کی بات ہے، جہاں تک ایجیٹیشن کی بات ہے ہزارہ میں اس پہ اس وقت کوئی تبصرہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ یہ بات ابھی سیاسی پارٹیوں کے اندر ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے کم از کم آئی بھی نہیں ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ سینٹ کے اندر اگر کوئی تجویز آئی، آپ پاکستان مسلم لیگ کیوں کہہ رہی ہے، گور ایوب صاحب آپ کی پارٹی اب کہہ رہی ہے کہ سینٹ کے اندر آپ مخالفت کریں گے؟ اگر اس کا جواب تھوڑا سا مجھے ایک سیکنڈ جواب. جی بابو صاحب، اس وقت چاہیے یہ کہ سینٹ میں جس چیز پہ بحث ہو رہی ہے وہ 18ویں ترمیم ہے اور اس میں کئی چیزیں شامل ہیں. اس میں 17 امینڈمنٹ کا خاتمہ بھی شامل ہے، اس میں صوبائی خود مختاری بھی شامل ہے، اس میں صدر اور وزیر اعظم کے توازن، صوبے کا نام بھی شامل ہے، اس میں جوڈیشل نام بھی شامل، سب شامل. اس وقت توجہ وہاں سے نہیں ہٹنی چاہیے. اور اس وقت ہزارہ میں جو بھی تحریک چل رہی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ میڈیا بھی اور ہمارے سیاسی لوگ بھی، لیڈران بھی، وہ بے شک اس بات کی طرف اپنا دھیان دے. لیکن سینٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے آئندہ 1-2 دنوں کے لیے بھی ہو رہا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام خبریں لوگوں تک پہنچائیں. ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے گوہر ایوب صاحب سے اور ان سے معلوم کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا اس وقت ہزارہ میں کیا کردار ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.